بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دنیا اپنی روانگی میں چل رہی ہوگی کہ اچانک ایک زوردار آواز سے سب کچھ فنا ہو جائے گا سوائے رب العالمین کے۔ پھر دوسری آواز آئے گی اور ساری کائنات اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر ننگے بدن ننگے پاؤں میدان حشر کی طرف دوڑیں گے جو شام کے علاقے کی طرف سجایا جائے گا۔ سب میدان حشر میں پہنچیں گے، سب کے ہاتھوں میں نامہ اعمال دے دیے جائیں گے، اہل ایمان کے دائیں ہاتھ میں اور کفار و مشرکین کے بائیں ہاتھ میں۔ اہل ایمان تو خوش ہو کر دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے اور پڑھائیں گے، جبکہ کفار اور مشرکین پریشان ہوں گے اور کہیں گے کاش ہمیں یہ نہ دیا جاتا اور ہمارا حساب معلوم ہی نہ ہوتا۔ نامہ اعمال کی تقسیم کے بعد سوال و جوابات ہوں گے۔ مشرکوں اور کافروں سے سوال ہوں گے، وہ ہر چیز کا انکار کر دیں گے، اور اسی طرح عمر، جوانی، رزق، علم کے متعلق سوال ہوں گے۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز اور حقوق العباد میں قتل اور خون اور جھگڑوں کے متعلق سوال ہوگا، اور ہر ایک کے متعلق عدالت الہی میں عدل سے فیصلہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کا وزن کرے گا۔ اعمال کے وزن کے بعد سب کو پل صراط سے گزرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو لے کر جنت میں داخل ہوں گے۔ خواتین و حضرات، ویڈیو کے آغاز میں میدان حشر کا مختصر خاکہ پیش کیا گیا ہے جس سے ہر آدمی کو گزرنا ہے۔ یہ دن اس قدر سخت ہے کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور مائیں اپنے حمل گرا دیں گی اور اپنے بچوں کو بھول جائیں گی۔ اس دن کچھ اعمال ایسے بھی ہوں گے جو بندوں کو اس دن کی ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھیں گے، اور کچھ اعمال ایسے بھی ہوں گے جو اس دن ذلت و رسوائی میں مبتلا کر دیں گے۔ خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ پائیں گے انسان کے وہ کون سے اعمال ہوں گے جو روز محشر اس کو ذلیل و رسوا کر دیں گے، اور دوسری طرف کون سے اعمال ہوں گے جو روز محشر اس کی بخشش کا باعث بنیں گے۔ وہ کون سے اعمال ہوں گے جو روز قیامت عزت دیں گے، اور وہ کون سے اعمال ہوں گے جو انسان کو قیامت کے روز رسوا کر دیں گے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دوست احباب بھی اپنا ایمان تازہ کر لیں تو اس ویڈیو کو ان کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ نامہ اعمال کی تقسیم کے بعد سوال و جواب ہوں گے۔ مشرکوں اور کافروں سے سوال ہوں گے، وہ ہر چیز کا انکار کریں گے۔ اللہ کے علاوہ جن کی مشرک عبادت، پوجا اور نظر و نیاز کرتے رہے ہوں گے، ان کو بطور گواہ لایا جائے گا۔ وہ سب اس چیز کا انکار کر دیں گے۔ پھر اللہ ان کے منہوں پر مہر لگا دے گا اور ان کے اعضاء بول کر ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور پھر ان پر وہ افسوس اور حیرت کریں گے۔ میدان محشر میں دیگر کئی سوالات ہوں گے، عمر کے بارے میں، جوانی، رزق، علم، اور اسی طرح حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز اور حقوق العباد میں قتل، خون اور جھگڑوں کے متعلق سوال ہوگا۔ ہر ایک کے متعلق عدالت الہی میں عدل سے فیصلہ ہوگا۔ تمام حجت کے لیے پھر اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کا وزن کرے گا۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ ناکام ہو جائیں گے۔ بلکہ بعض کا تو حال اعمال کے اعتبار سے اس قدر برا ہوگا کہ ان کا ترازو ہی نہیں لگے گا، اور بعض کی نیکیوں کا وزن بھی بہت زیادہ ہوگا۔ وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یہاں تک کہ اگر کسی کی ایک نیکی کی وجہ سے اس کی ناکامی ہوگی تو وہ سب سے مانگے گا، لیکن کوئی اسے نیکی نہیں دے گا۔ وہاں نہ بیٹا کام آئے گا، نہ ہی باپ اور نہ ہی ماں، سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی۔ اعمال کے وزن کے بعد سب کو پل صراط سے گزرنا پڑے گا۔ پل صراط جہنم کے اوپر بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز ہوگا، اور وہاں اندھیرا ہوگا، لیکن ہر آدمی کو اس کے اعمال کے اعتبار سے نور کی روشنی ملے گی۔ وہاں سے گزرتے ہوئے کوئی بات کرنے کی جرت نہیں رکھتا ہوگا، صرف انبیاء کرام اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کرتے رہیں گے، اور مومن اپنے مزید نور کی طلب کے لیے اللہ سے دعا کریں گے۔ اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے لوگ پل صراط سے نیچے جہنم میں گرتے رہیں گے۔ کچھ مومن تیزی سے گزر جائیں گے
اور کچھ آہستہ سے اور کچھ گرتے گراتے اور بہت کچھ دیر سے۔ سب سے پہلے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو لے کر جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت میں کچھ لوگوں کو بغیر حساب کے داخل کیا جائے گا، جن کی تعداد کم از کم امت محمدیہ سے 49 لاکھ ہوگی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیال آئے گا کہ شاید میری امت کے کچھ لوگ جنت میں نہیں آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں پڑ جائیں گے اور اللہ کے حکم سے پھر آپ اہل ایمان کی سفارش کر کے جو جہنم میں اپنے اعمال کی وجہ سے گر گئے ہوں گے انہیں نکال کر لائیں گے۔ پھر اسی طرح شہداء، انبیاء کرام، فرشتے، مومن بھی سفارش کریں گے، اور جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا انہیں جہنم سے نکال کر لے آئیں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے اعمال حسنہ ذرے کے برابر ہوں گے، انہیں کچھ دیر مقام اعراف میں ٹھہرایا جائے گا۔ پھر سب کو جنت میں ان کے اعمال کے اعتبار سے محلات، خیمے، حوریں عنایت کی جائیں گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ جنتیوں اور جہنمیوں کو بلا کر سب کے سامنے موت کو ذبح کر دیں گے اور اعلان ہوگا کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اس وقت سب اہل ایمان جنت میں پہنچ چکے ہوں گے، جہنم میں صرف کافر، مشرک اور منافق ہی رہ چکے ہوں گے، کیونکہ وہ ابدی جہنمی ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ تھا میدان محشر کا مختصر سا تعارف جس سے ہر آدمی کو گزرنا ہے۔ خواتین و حضرات، اب آپ کو بتائیں گے وہ اعمال جو روز قیامت انسان کو عزت دلوائیں گے۔ 50,000 سال کا لمبا ہولناکیوں سے بھرا ہوا دن چند خوش نصیبوں کو اپنی ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھے گا اور عزت بخشے گا، جن کا مختصر تعارف یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ تاہم ان اعمال کو اپنائیں تاکہ اس دن کی ذلت سے محفوظ رہ سکیں۔ نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ اس دن کی ہولناکی، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہے، اور ایسے لوگ اس روز گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ مومنوں کو 50,000 سال کا یہ دن چند گھنٹوں کا لگے گا، بلکہ عصر سے مغرب تک کے وقت کے برابر لگے گا، اور اس میں حوض کوثر سے پانی پیے گا۔ اس طرح ہر پریشانی سے محفوظ رہے گا۔ غصہ پی کر انتقام نہ لینے والوں کو پسندیدہ حوریں عطا کی جائیں گی۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غصے کو پی جائے جبکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر بھی ہو، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا اور اسے کہے گا کہ جس حور کو چاہے اپنے لیے پسند کر لے۔ خواتین و حضرات، 3 اعمال کی وجہ سے حشر میں انسان کو بہت عزت ملے گی۔ کسی مصیبت زدہ کی دنیا میں مصیبت دور کرنے کی وجہ سے روز قیامت اللہ اس کی تکالیف کو دور فرمائیں گے اور اسے روز قیامت کی اذیتوں سے محفوظ رکھیں گے۔ تنگ دست کو مہلت دینے کی وجہ سے روز قیامت اللہ اس کے لیے آسانیاں فرمائیں گے، اور لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے کے عیبوں پر میدان حشر میں اللہ پردہ ڈالیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی بڑی تکلیف رفع فرما دے گا، اور جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرما دے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے۔ جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرنے میں لگا ہوتا ہے، اللہ اس کی قیامت کے روز کوئی ایک پریشانی دور فرمائے گا، اور جس کسی نے مسلمان کی پردہ پوشی کی، قیامت کے دن اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی ضرورتوں کو پورا فرماتے ہیں جو لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے اور انہیں اپنی طاقت کے مطابق پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اذان کہنے والوں کو عزت۔ میدان حشر میں اذان دینے والوں کو یہ اعزاز دیا جائے گا
کہ ان کی گردن خوبصورت اور لمبی ہوگی۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان دینے والے لوگ قیامت کے روز سب سے اونچی گردنوں والے ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی آواز پہنچنے کی حد تک جو بھی جن، انسان اور دوسری اشیاء اسے یعنی اذان کو سنتی ہیں، وہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گے کہ یہ بندہ مومن ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 12 سال مسجد میں اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور اس کے لیے اس کی ہر اذان کے بدلے ہر روز 60 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور ہاتھ والوں کی شکل میں لائے جائیں گے۔ شہید کو خصوصی اعزاز۔ خواتینوں حضرات، شہید کو بغیر حساب کے جنت میں داخلہ دیا جائے گا۔ جب شہداء میدان حشر میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ویسی ہی حالت میں لائیں گے جس طرح وہ شہید ہوئے، تاکہ ساری کائنات کو معلوم ہو جائے کہ انہیں بغیر حساب کے کیوں جنت دی جا رہی ہے، کہ اس نے اللہ سے اپنی جان دے کر جنت کا سودا کیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں، اور اس کے عوض ان کے لیے جنت تیار کی ہے۔ یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اسے ضروری ہے، اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی زخم مسلمان کو اللہ کے راستے میں لگا وہ روز قیامت ویسا ہی ہوگا جیسا وہ زخم لگنے کے وقت تھا۔ اس سے خون بہہ رہا ہوگا، اس کا رنگ تو خون جیسا ہوگا مگر خوشبو قستوری جیسی ہوگی۔ ایک دوسری روایت میں تفصیل اس طرح سے ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے کہ جو شخص اس کے راستے میں نکلے اسے میرے راستے میں جہاد، ایمان اور میرے رسول کی تصدیق نہیں نکالا ہو تو میں یہ ضمانت دیتا ہوں کہ میں اسے جنت میں داخل کر دوں گا، یا اسے اپنے گھر کی طرف اجر یا مال غنیمت دیتے ہوئے واپس بھیج دوں گا جہاں سے وہ جہاد کے لیے نکلا تھا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اللہ کے راستے میں مجاہد کو جو بھی زخم لگتا ہے تو وہ روز قیامت اس زخم والے دن کے زخم کی حالت میں اسی طرح آئے گا کہ اس کا رنگ خون کا رنگ ہوگا اور اس کی خوشبو مشک قستوری کی طرح ہوگی۔ اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر یہ نہ ہوتا کہ میری وجہ سے مسلمان مشقت میں مبتلا ہو جائیں گے تو میں کبھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کسی جہادی لشکر کے پیچھے نہ رہتا، لیکن میں لوگوں کے لیے وسعت نہیں پاتا اور ان کے لیے یہ تکلیف دہ ہوگا کہ میرے بغیر پیچھے رہ جائیں۔ اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور قتل ہو جاؤں، پھر جہاد کروں اور قتل ہو جاؤں، پھر جہاد کروں اور قتل ہو جاؤں۔ اخلاق حسنہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوں گے۔ خواتین و حضرات، اللہ کی طرف سے کچھ لوگوں کو قیامت کے دن ان کے اعمال کی وجہ سے جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جگہ عنایت فرمائیں گے، اور کچھ لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے میدان محشر میں اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ان لوگوں کو جگہ عطا فرمائے گا جن کا اخلاق اچھا ہوگا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے روز میرے قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن مومن بندے کی میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری چیز نہیں ہوگی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بد زبان اور بے ہدہ گوئی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تنگ دست کو مہلت دینے پر سایہ عرش۔ خواتین و حضرات، روز قیامت اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ عزت بخشیں گے
جو شخص تنگ دست مقروض کو مہلت دیتا تھا یا انہیں معاف کر دیتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تنگ دست مقروض کو مہلت دے یا اس کے قرض سے ہی کچھ چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، اور اس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں یہ لفظ ہیں، جو شخص یہ چاہے اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت عرش کا سایہ نصیب کرے، اسے چاہیے کہ وہ تنگ دست کو مہلت دے یا اس کے قرض کو معاف کر دے۔ عاجزی کا لباس پہننے والے کو اعزاز۔ حضرت معاذ بن انس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تواضع اختیار کی اور ایسا قیمتی لباس نہ پہنا جسے خریدنے کی وہ استطاعت رکھتا تھا، تو اسے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے بلائیں گے تاکہ وہ اہل ایمان کے لباس میں سے جو چاہے پسند کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 آدمی ایسے ہوں گے جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ عادل حکمران، وہ نوجوان جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، اور وہ 2 آدمی جنہوں نے اللہ کے لیے دوستی رکھی اور اسی بنیاد پر ملے اور اسی پر جدا ہوئے، اور وہ آدمی جس کو حسب نسب والی اور خوبصورت عورت نے برائی کی دعوت دی لیکن اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ آدمی جو اس قدر پوشیدہ طور پر صدقہ کرتا ہے حتیٰ کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ دائیں نے کیا خرچ کیا، اور وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں رو دیں۔ پرندوں پر شفقت کرنے والے پر شفقت صرف انسانوں پر نہیں بلکہ اللہ کی دیگر مخلوقات جیسے جانوروں اور پرندوں پر بھی رحم کرنے کی احادیث میں تاکید کی گئی ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رحم کرتا ہے اگرچہ پرندے کے ذبیحے پر ہی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر رحم فرمائیں گے۔ اسی طرح قرہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگا، میں بکری ذبح کروں گا اور ذبح کرتے وقت میں اس پر رحم کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو بکری پر رحم کرے گا تو اللہ تجھ پر رحم کرے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص چلا جا رہا تھا اور اس کو پیاس لگی تو وہ کنویں میں اترا اور اس نے اس سے پانی پیا، اور وہاں سے نکلا تو کیا دیکھتا ہے، ایک کتا ہانپ رہا ہے اور پیاس کی شدت کی وجہ سے گیلی مٹی چاٹ رہا ہے۔ تو اس شخص نے اپنے دل میں کہا کہ اس کو ویسی ہی پیاس لگی ہے جیسی مجھے لگی تھی، لہٰذا وہ پھر کنویں میں اترا اور اس نے اپنا موزہ پانی سے بھر لیا، پھر اس کو اپنے دانت سے پکڑا اور اس کے بعد اوپر چڑھا اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول فرما لیا اور اس کو معاف کر دیا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمیں جانوروں کی جان بچانے میں بھی ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ہر جاندار سے احسان کرنے میں ثواب ملتا ہے۔ خواتین و حضرات، وہ اعمال جو مسلمانوں کو قیامت کے دن عزت دلائیں گے ان میں سے ایک ہے اب مسلمانوں کی عزت کا دفاع کرنا۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی عزت کی حفاظت فرماتے ہیں جو دوسرے مسلمانوں کی عزت کرے، اس کی حفاظت کرے جب کوئی ان کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی عزت سے وہ چیز دور کرے جو اس کی عزت میں خلل ڈالتی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور فرمائیں گے۔ تعزیت کرنے والے کو روز قیامت عمدہ لباس۔ تعزیت کرنا سنت نبوی بھی ہے اور بڑے ثواب کا کام بھی ہے۔ حدیث میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مومن بھائی کو اس کی تکلیف میں تسلی کی تلقین کرے اور اس کی تعزیت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن سبز رنگ کا لباس پہنائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسرے اس پر رشک کریں گے کہ کاش یہ لباس ہمیں بھی مل جائے۔ ماہر قرآن اور حافظ قرآن کو اعزاز۔ ماہر قرآن روز قیامت فرشتوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی تلاوت کا ماہر نیک، بزرگ اور کاتب فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے، پڑھتے ہوئے اسے مشکل پیش آتی ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ خواتین و حضرات، سچا اور ایماندار تاجر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بہت عزت اور تکریم کے قابل ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے تاجر کو کئی انعامات سے نوازیں گے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سچا اور امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ خواتین و حضرات، اب آپ کو وہ اعمال بتاتے ہیں جو انسان کو قیامت کے روز رسوا کر دیں گے۔ ہمیں ان اعمال سے بچنا چاہیے تاکہ ان اعمال سے بچ کر ہم رسوائی سے بچ سکیں۔ متکبر لوگ چیونٹیوں کی شکل میں اٹھیں گے۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد اور اپنے دادا سے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چھوٹی چیونٹیوں کی طرح مردوں کی صورت میں جمع کیا جائے گا، یعنی ان کی شکل مردوں کی سی ہوگی لیکن جسم چیونٹیوں کی مانند ہوگا، اور ہر طرف سے ذلت و خواری ان کو بری طرح گھیرے گی۔ پھر ان کو جہنم کے قید خانہ کی طرف، جس کا نام بولس ہے، ہانکا جائے گا۔ وہاں ان کے اوپر آگ مسلط کی جائے گی، اور دوزخیوں کا نچوڑ یعنی دوزخیوں کے بدن سے بہنے والا خون، پیپ، لہو ان کو پلایا جائے گا۔ عہد شکنی کرنے والا سب کے سامنے رسوا ہوگا۔ جو شخص غدار ہوگا یا کسی سے عہد شکنی کرنے والا ہوگا، روز قیامت اس کی پشت پر عہد شکنی کے مطابق جھنڈا گاڑا جائے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز ہر عہد شکن کی سیرین پر ایک جھنڈا ہوگا۔ میدان محشر میں بے نمازیوں کی رسوائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا اور کفار سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھائی رہے گی، حالانکہ پہلے اس وقت سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ وہ صحیح سالم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں خالص اللہ کے لیے سجدہ کرتا تھا، اسے اللہ تعالیٰ اس دن جب اپنی پنڈلی کو کھولیں گے سجدہ کی توفیق دیں گے اور وہ سجدے میں گر جائے گا۔ لیکن جو شخص اپنی جان بچانے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے سجدہ کرتا تھا تو اس کی پیٹھ کو اللہ تعالیٰ ایک تختہ بنا دے گا، جب وہ سجدہ کرنا چاہے گا تو گر پڑے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ روایت نقل کرتے ہیں، ایک دن آپ نے نماز کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا، جو شخص اس کی حفاظت کرے گا وہ نماز اس کے لیے نور ہوگی اور برہان ہوگی، اور قیامت کے دن جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ ہوگی، اور جو شخص نماز کی حفاظت نہیں کرے گا نماز اس کے لیے نور نہیں ہوگی، نجات نہیں ہوگی اور برہان نہیں ہوگی، اور قیامت کے دن وہ شخص قارون، فرعون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے رسوائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ مال میں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے بخل کرتے ہیں، وہ اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں، وہ اچھا نہیں بلکہ ان کے لیے برا ہے۔ وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں قیامت کے دن اس کا طوق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی تو قیامت کے دن اس کا مال نہایت زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا۔ اس کی آنکھوں کے پاس 2 سیاہ نقطے ہوں گے جیسے سانپ کے ہوتے ہیں، پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں سے اسے پکڑ لے گا اور کہے گا، میں تیرا مال اور خزانہ ہوں۔ مسروق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سود کھانے والا، اس کا کھلانے والا، اس کے دونوں گواہ جبکہ انہیں اس کا علم ہو، بال گوندھنے والی، بال گندھوانے والی، اور صدقہ اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنے والا، زبان محمد کے مطابق روز قیامت ملعون ہوں گے۔ قاتل کو رسوائی ملے گی۔ مقتول قاتل کو سر کے بالوں سے پکڑ کر اللہ رب العزت کے سامنے لائے گا اور اپنا مقدمہ اللہ کے حضور پیش کرے گا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت مقتول اپنے قاتل کو اس طرح لائے گا کہ قاتل کی پیشانی اور سر اس کے ہاتھ میں ہوں گے اور اس کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا، اے میرے رب، اس نے مجھے قتل کیا تھا، حتیٰ کہ یہ کہتے ہوئے وہ قاتل کو عرش کے قریب گھسیٹ کر لے جائے گا۔ زمین پر ناحق قبضہ کرنے والا سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص زمین سے کچھ حصہ یا ٹکڑا کسی سے چھین لے تو وہ حصہ ساتوں زمین تک اس کے گلے کا توق بنا کر ڈالا جائے گا۔ سود خور نشہ کی حالت میں نظر آئیں گے۔ میدان محشر میں سود خوروں پر ذلت اور رسوائی چھائی ہوگی اور ایسا لگے گا کہ جیسے وہ نشے میں ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ ظالم میدان محشر میں اندھوں میں سے ہوں گے۔ روز قیامت جن لوگوں کو حساب اور میزان کے بعد پل صراط سے گزارا جائے گا تو ظالم لوگوں کے لیے وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے، جبکہ مومنوں کو اس وقت ان کے اعمال کے مطابق نور عطا کیا جائے گا اور ساتھ نور اور روشنی کے اضافے کے لیے وہ دعا کریں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمارا نور آخر تک رکھ، ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ بیویوں میں عدل نہ کرنے والے کی حالت، جس شخص کی ایک سے زائد بیویاں ہوں گی اور اس نے ان کے درمیان عدل نہ کیا تو اس کے جسم کا ایک حصہ میدان محشر میں مفلوج ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف جھک جائے، یعنی دونوں میں سے ایک سے زیادہ لگاؤ رکھے، وہ قیامت کے روز میدان محشر میں اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ گرا ہوگا، یعنی فالج زدہ ہوگا۔ تین بندوں سے اللہ تعالیٰ میدان محشر میں بات کرنا پسند نہیں کرے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تین شخص ایسے ہوں گے جن سے اللہ نہ تو کلام فرمائیں گے، نہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھیں گے اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کریں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی فرمایا۔ میں نے عرض کیا، یہ لوگ ذلیل و خوار ہو گئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، ٹخنوں سے نیچے شلوار لٹکانے والا، احسان جتلانے والا، جھوٹی قسم اٹھا کر اپنا سامان بیچنے والا، بھکاری پیشہ ور میدان حشر میں رسوا ہوں گے۔ حضرت حمزہ بن عبداللہ بن عمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی ہمیشہ لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت کی بوٹی تک نہیں ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں سے زیادہ مال حاصل کرنے کے لیے سوال کرتا ہے، گویا وہ آگ کا انگار طلب کرتا ہے، وہ چاہے تو انگار کم کر لے، چاہے تو زیادہ کر لے۔ کسی پر جھوٹی تہمت لگانے والے کا انجام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ابو القاسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے غلام پر زنا کی تہمت لگائے گا اس پر قیامت کے روز حد جاری کر دی جائے گی، الہ یہ کہ وہ اپنی بات میں سچا ہو۔ امر بالمعروف نہ کرنے والے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے مقدمات کے فیصلے کے وقت ایک شخص کو لایا جائے گا جس کو مستوجب عذاب قرار دے کر آگ میں ڈالا جائے گا، اور آگ میں پہنچتے ہی اس کی انتڑیاں فوراً باہر نکل پڑیں گی، اور وہ انتڑیوں کو اس طرح پیسے گا جس طرح خراس کا گدھا اپنی چکی کے ذریعے آٹے کو پیستا ہے، جس طرح چکی میں چلنے والا گدھا اپنی چکی کے گرد چلتا ہے، اسی طرح وہ شخص اپنی انتڑیوں کے گرد چکر لگائے گا اور ان کو پیروں تلے رونتا رہے گا۔ چنانچہ اس شخص کو اس حالت میں دیکھ کر دوزخی یعنی اس کے زمانے کے فاسق اور فاجر لوگ اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے، اے فلاں شخص، تمہاری یہ حالت،
تم تو ہمیں نیک کام کی تلقین اور نصیحت کیا کرتے تھے اور برے کام سے منع کرتے تھے۔ تو وہ شخص جواب دے گا، بے شک میں تمہیں نیک کام کرنے کی تلقین کرتا تھا مگر خود نہیں کرتا تھا، اور تمہیں برے کام سے منع کرتا تھا مگر اس سے خود باز نہیں رہتا تھا۔ بدعتی حوض کوثر سے محروم رہے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان کی طرف گئے۔ آپ نے فرمایا، اے مومن لوگوں کے گھر والوں، تم پر سلام ہو اور ہم انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ فرمایا، تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی ابھی نہیں آئے، میں حوض کوثر پر سب سے آگے ہوں گا۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے بعد والے امتیوں کو کس طرح پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا، کیا خیال ہے کہ ایک آدمی کالے سیاہ گھوڑوں میں سیاہ و سفید جسم والے گھوڑے ہوں تو وہ اپنے گھوڑے کو نہیں پہچان لے گا؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس وہ امتی قیامت کے دن وضو کی وجہ سے سفید چمکتے چہرے، ہاتھوں اور قدموں کے ساتھ آئیں گے اور میں حوض کوثر پر ان کا پیش روا ہوں گا۔ پھر میری امت کے کچھ لوگوں کو مجھ سے روکا جائے گا جس طرح گمشدہ اونٹ ہٹایا جاتا ہے۔ میں آواز دوں گا، آؤ آؤ پانی پیو، تو کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو بدل دیا تھا، یعنی بدعتی ہو جائیں گے۔ میں کہوں گا، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ۔ قرآن کو پس پشت ڈالنے والے روز قیامت آنکھوں سے محروم ہو جائیں گے۔ ایسے انسان کی دنیاوی زندگی اور معیشت تنگ کر دی جاتی ہے اور آخرت میں اسے یہ سزا ملے گی کہ اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، پھر وہ چیخے گا اور چلائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہاں، جو میرے ذکر یعنی قرآن سے روح گردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے روز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، الہی تو نے مجھے اندھا کیوں بنا کر اٹھایا، حالانکہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا۔ جواب ملے گا، اسی طرح ہونا چاہیے تھا، تو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا تھا تو آج تو بھی بھلا دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اور کن موضوعات پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور علم کے خزانے سے اسی طرح آپ مستفید ہو سکیں۔ اب ملاقات ہوگی آنے والی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔